بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پلمبر کو کال کی، کہا ہمارے واش روم کا نل خراب ہے، بنا جاؤ۔ پلمبر آ گیا، جیسے ہی نل کو کھولا اور مجھے دیکھا تو میرا نام نمرا ہے، میری عمر اس وقت 23 سال ہے، میں شادی شدہ ہوں، ایک بیٹا بھی ہے 3 سال کا۔ میرا میاں ہمیشہ جاب پر رہتا ہے، دن کو جاتا ہے اور رات کو 9-10 بجے کے بعد گھر لوٹتا ہے۔ ہمارے گھر کے آس پاس بہت سارے گھر ہیں، لیکن میری فیملی میں صرف میں اور میرا بیٹا اور میاں رہتے ہیں۔ میرا شوہر ازدواجی زندگی میں مجھے خوش نہیں رکھتا، باقی میری ہر چیز پوری کرتا ہے۔ وہ رکھ بھی اسی لیے نہیں سکتا کہ وہ سارا دن کام پہ ہوتا ہے، رات کو دیر سے واپس آتا ہے، تھکا ہارا جا کر اندر سو جاتا ہے، لیکن مجھے تو طلب محسوس ہوتی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میری کوئی خواہش پوری کرے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، کبھی کبھار مجھے ملتا، وہ بھی 10 دن 15 دن بعد۔ اچھی طرح سے خوش نہیں کرتا تھا، وہ تو خوش ہو جاتا تھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ خیر، میں نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش تھی۔ ایک دن صبح 7 بجے میرا شوہر کام پر چلا گیا اور میں کپڑے دھونے کے لیے واش روم میں گئی۔ جیسے ہی نل کو کھولا تو پانی نہیں آ رہا تھا، شاید کچھ اندر پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور سبب بتایا کہ پانی نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اس نے کہا آپ ٹینشن نہ لو، میں ابھی پلمبر کو کال کرتا ہوں، وہ ٹھیک کر کے جائے گا۔ میں اب انتظار کرنے لگی، دروازے پر بیل بجی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے بہت ہی خوبصورت ہینڈسم سا لڑکا نظر آیا۔ اس نے کہا باجی میں نل ٹھیک کرنے والا ہوں، مجھے آپ کے شوہر نے بتایا۔ میں اس واش روم میں لے گئی اور وہ نل ٹھیک کرنے لگا۔ میں بھی بہت خوبصورت تھی تو وہ میری طرف سے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرے دل میں بھی ارماں جاگے، سوچا گھر میں تو کوئی نہیں ہے، کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے بڑھاتے ہوئے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ میں نے کہا کچھ چاہیے تو بولو، دوں گی، میں آپ کے کام آ جاؤں۔ تو کہنے لگا میڈم آپ ہمارے کام کہاں آتی ہیں، ہم غریب پلمبر ہیں، آپ محلوں پر رہنے والی ہیں، ہماری خواہش بس سوچنے تک ہی محدود ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، میری بات سن رہی ہو؟ پھر کہنے لگا میڈم اگر ناراض نہ ہو تو میں نے آپ کو پہلی نظر میں پسند کر لیا ہے اور میرے ساتھ آپ گھومنے لگی ہو۔ میں نے کہا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگا میڈم میں نے آپ کو کہا نہ پہلے کہ آپ لوگ غریبوں کی بس ہم سوچ ہی ہوتے ہیں؟ اور اس نے کہا میں بہت پسند کرتا ہوں۔ پھر میں نے بھی ہاں کہہ دی اور اسے کہا دیکھو میں آپ کے ساتھ تعلق رکھوں گی، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، نہ ہی میرے شوہر تک بات پہنچے اور نہ ہی تمہارے دکان پر کسی لڑکے کو پتہ چلے۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں تو جیسے ویسے ہی انتظار ہی میں کھڑی تھی اور اپنا دوپٹہ نکال کے دور پھینکا اور ہم کام پر لگ گئے۔ بہت ہی اچھے سے کام کر رہا تھا، ایسے ٹوٹ پڑا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو زندگی میں۔ ایسے ہی ہم آدھا گھنٹہ کام کرتے رہے، وہ بھی ابھی تھک چکا تھا، میں بھی پرسکون ہو چکی تھی۔ پھر میں نے کہا دیکھو اب جلدی سے نل ٹھیک کرو، میرا شوہر کہیں سے آ نہ جائے اور پھر اس آپ کو آنے بہانے بلواتی رہوں گی۔ پھر اس نے جلدی سے نل ٹھیک کیا اور گھر چلا گیا۔ آج میں بہت ہی خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، فریش محسوس کر رہی تھی، ایسا سکون مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا۔